الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ قرآن پاک میں ہر آیت ہی معجزہ ہے اور بڑی خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا اس کو۔ اس سورہ بقرہ میں ایک آیت نمبر ہے 187۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی خاوند بیوی کے لیے ہے، عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس میں ایک پوری تاریخ بند ہو سکتی ہے اس جملے میں۔ سادہ سا جملہ کہ میاں بیوی کو لباس قرار دیا گیا، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کی گئی کہ دونوں بحیثیت انسان اور بحیثیت اپنے استحقاق انسانی کے برابر ہیں۔ پہلی بات تو یہ کی گئی۔ اس کے بعد میں نے کچھ عرصہ پہلے ڈریس اور لباس کے بارے میں ایک مضمون پڑھا، عورتوں کے بارے میں کچھ مضامین پڑھے، تو میں جب اس آیت کی تلاوت پہ آیا تو ایک دم میں رک گیا اور میرے ذہن میں ساری چیزیں آ گئیں کہ لباس ہوتا کیا ہے۔ تو لباس کی پہلی چیز ہے کہ لباس انسان کا ستر ڈھانپتا ہے، یعنی اس کا پردہ دار ہوتا ہے۔ دوسری چیز، لباس جو ہے یہ وقار اور عزت کی نشانی ہوتی ہے، چاہے بڑھیا لباس ہو چاہے سادہ لباس ہو، لیکن سلیقے کے ساتھ ہو تو اس میں وقار نظر آتا ہے، آدمی کو یہ وقار دیتا ہے، عزت دیتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جو لباس ہے یہ دفاع کرتا ہے، ڈیفینڈ کرتا ہے انسان کو، یعنی گرمی سے، سردی سے۔ اور چوتھی چیز جو لباس کے بارے میں یہ ہے، جس کو آپ قربت کہتے ہیں، یعنی لباس وجود کے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ اور پانچویں بات اس میں یہ ہے کہ لباس جو ہے اگر اس پہ کوئی ہاتھ ڈالے، کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالے تو اس کو انسلٹ سمجھا جاتا ہے، وہ بے عزتی ہوتی ہے۔ تو ایک سادہ سے جملے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی باتیں کہہ دی کہ مرد عورت کا اور عورت مرد کا لباس ہے، یعنی مرد عورت کی عزت ہے، عورت مرد کی عزت ہے۔ مرد اور عورت میاں بیوی کی قربت بیان کر دی کہ اتنی قربت ہے، جو میں پہلے باتیں آپ سے کہہ چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ ڈیفینڈ کرنا، یعنی اگر میاں میں کوئی خرابی ہے تو بیوی اس کو ڈیفینڈ کرے، لباس اس کے عیوب پر پردہ ڈالنا،
اگر بیوی میں کوئی خرابی ہے تو میاں اس کی پردہ داری کرے، لباس. جس طرح لباس چھپا لیتا ہے بدن کے عیوب کو، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائیں، اچھالے نہیں. کمیوں کو دوسروں کے سامنے ذکر نہ کریں، اصلاح کریں آپس میں. لباس اس لیے کہا گیا. پھر یہ وقار اور عزت ظاہر ہے. پھر اگر کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا جائے، اس کی بے عزتی کی جائے، اگر کسی کی بیوی کو کوئی چھیڑے گا تو اس آدمی کی بے عزتی ہوگی. لباس. اور آدمی کو اگر کوئی تکلیف ہوگی تو بیوی لباس ڈیفینڈ کرے گی اس کو. لہذا ایک جملہ بڑا سادہ سا اللہ نے کہا کہ لباس ہے، اور کتنی چیزیں اس میں سمٹ کے آ گئیں کہ ایک دوسرے کی پردہ داری کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے کی عزت کرو. تم دونوں انسان ہو، تمہارے حقوق برابر ہیں، حقوق ایک دوسرے کے پورے کرو جس طرح لباس کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب قرآن نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں ایک بہت بڑا چیلنج کیا، اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ تم اس قرآن کے مقابلے میں، اس کی مثل میں سارے مل کر بھی ایک آیت نہیں لا سکتے، اور کبھی نہیں لا سکو گے. کوشش کر کے دیکھ لو. یہی جو میں نے ایک جملہ پڑھا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی جملہ نہیں. اگر عورتوں کے حقوق اٹھا کر دیکھیں، عورتوں کے بارے میں جو فلسفہ ہے، عورتوں کے بارے میں جو فلسفے لکھے گئے، تو ان میں عورت کو ہمیشہ ذلت کا نشانہ بنایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس دنیا میں آپ تشریف لائے، اس وقت بھی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اور اس کو کیا کہا گیا؟ وہ مین. انگریزوں نے وہ مین کہا. وہ ایک ہوتا ہے وہ جو افسوس ہوتا ہے، یعنی وہ فار مین. تو وہ مین انہوں نے بھی اس طرح کر دیا. دوسری طرف ایران والے زن کہتے ہیں. زن کا مطلب مار ہے عورت. تو یہ قرآن نے، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے واضح پیغام دے دیا کہ دونوں بحیثیت انسان برابر ہو، تم دونوں کا استحقاق برابر ہے، اور دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو. یہ خیال رکھنا. میں اصل میں جب یہ آیت پڑھی تو مجھے یہ خیال آیا کہ لباس کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا. تو اللہ نے میرا ذہن کھول دیا. مجھے پرانی چیزیں پڑھائی ادھر ادھر سے ساری یاد آ گئی، اور یہ بھی یاد آ گئی. تو قرآن کا ایک بڑا پیارا اسلوب ہے، بڑا دلکش. ذرا اس کو اس طرح پڑھیں کہ جیسے آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. وجد میں آ جاتا ہے انسان. وجد کا معنی ہوتا ہے پانا، لیکن عام یہاں جو وجد ہوتے ہیں نا، وہ کھونا ہوتا ہے، پانا نہیں ہوتا. تو قرآن کی تلاوت میں اگر آپ دل سے کی جائے، میں کروں آپ کریں، تو آدمی کو ہر آیت میں وجد آئے گا ہی نہیں. ہاں دیکھیں ایک اور آیت ہے
قرآن کی یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو لیٹے بیٹھے چلتے اللہ کا ذکر کرو۔ کتنی زبردست بات ہے کہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس کے بعد بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اس میں مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں یہ پڑھ رہا تھا یہ بھی، کہ پرانے زمانے میں کنویں ہوتے تھے، عورتیں وہاں سے گھڑے پانی کے بھر کے اپنے سر پہ رکھ کے، میں نے پہلے کئی دفعہ بیان کیا ہے، تو پگڈنڈی پہ سفر کرتی تھی اپنے گھروں تک پانی لے جانے کے لیے۔ تو پگڈنڈی ٹیڑھی میڑھی بھی ہوتی تھی، سیدھی بھی ہوتی تھی، پہاڑوں میں نشیب و فراز بھی ہوتے ہیں راستوں میں، لیکن کمال یہ تھا کہ عورتوں نے سر پہ گھڑا رکھا ہوتا تھا، آپس میں باتیں بھی کرتی تھی، ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا، اٹکیلیاں بھی ہوتی تھی، لیکن قدم نپے تلے ہوتے تھے، گھڑا نہ گر جائے۔ اس کو دھیان کہتے ہیں، یہ مراقبہ ہے، یہی کہ دھیان ادھر رہے، کام ہوتے رہے، دھیان ادھر رہے، یعنی ہاتھ کار ول تے دل یار ول، بیٹھے دکان پہ دھیان اللہ کی طرف، نماز میں دھیان اللہ کی طرف۔ تو یہ جو ڈوب جانا اس میں، اس آیت میں یہ بات ہے کہ لیٹے بیٹھے چلتے نماز کے بعد بھی دھیان رکھنا میرا، یہ آبزرویشن ہے کہ دھیان جو ہے ہر وقت اس کی طرف دھیان رہے، ہر وقت اس کی طرف خیال رہے، یہی روحانیت ہے، یہی سب کچھ ہے۔ تو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ تو انشاءاللہ میں نے باتیں تو اور بھی کرنی تھی، مجھے اشارے ہو رہے ہیں کہ ٹائم ہو گیا ہے، اس لیے آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔